متشابہات کے پیچھے گئے ہیں جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا اس لفظ سے خاص طور پہ کہ میں تمہیں موت دوں گا، لو جی عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ گئی، اس کے پیچھے جاتے ہیں اور واضح کو چھوڑتے ہیں. جب واضح کیا ہے؟ 5ویں پارے میں 6 میں ہے. 6 پارہ 1 منٹ کے لیے کھولیں، یہ ضروری مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے یہاں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. 6 پارہ 2 صفحہ. ہاں جی 3 سطر ہے، صفحہ نمبر 94 آیت نمبر 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کا یہ کہنا، جھوٹا دعویٰ کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. یہودی یہ کہا کرتے تھے نا، حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے قتل نہیں کیا. ایک وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے پھانسی بھی نہیں دی. سمجھ آئی؟ لیکن معاملہ ان کے لیے مخلوط مشتبہ ہو گیا. شُبِّہَ لَهُمْ. اگلی آیت، اسی آیت کا آخر دیکھیں کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. آگے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنا واضح مضمون لکھا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا. بس جی متوفیقہ کا ایک معنی ہوتا ہے نا جی کہ موت دینا جی، تو جی ثابت ہوا جی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ علیہ باللہ موت آ گئی تھی. سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایسی بات کرنا دل کے ٹیڑھے پن کی علامت ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ؟ دوسری بات، اگر متوفی کا معنی موت کر لیا جائے، جس طرح کے بعض ہماری تفسیروں میں لکھا ہے متوفی کا معنی موت، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ پھر مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کو موت دوں گا، انی متوفی کا، میں آپ کو موت دوں گا اپنے وقت پہ، اپنے وقت پہ. فی الحال رافیو کا الیہ، فی الحال رافیو کا الیہ، فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. 2 جواب ہو گئے. تیسرا مطلب، نیند کو بھی موت کہتے ہیں. جلدی جلدی کرو، تیسرا مطلب آ رہا ہے. نیند بھی کیا ہوتی ہے؟ موت. انی متوفیکا بالنوم، میں آپ کو نیند دوں گا. کیا دوں گا؟ اور نیند والی موت دوں گا، نیند والی، اور اس نیند میں آپ کو اٹھا لوں گا. یہ تفسیر مدارک نے معنی کیا نیند والا. یہ انداز خود بتلا رہا ہے کہ کچھ عجیب ہوا ہے، ورنہ یہ کیا، میں آپ کو موت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. ہر بندے پہ جب موت آتی ہے اس کی روح اللہ کی طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ عجیب کیا ہے یہاں پہ؟ پھر تو کچھ بھی عجیب نہیں ہے. اگر یہ نارمل اس طرح رکھنا ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس لیے بھائی یہ میں نے آپ کو ذرا نا آسان انداز میں سمجھایا ہے تاکہ کچھ آپ کے پلے پڑ جائے، اور اللہ کرے پڑ جائے. ہاں مہربانی کرے ہو. انی متوفیکا ورافعک الیہ، یہ اصل میں نا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا، یہ میڈیا پہ بس ان کا یہی ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ورنہ انہوں نے تو اپنا ہر مسئلہ کہاں سے معلوم کرنا ہوتا ہے؟ گوگل سے، میڈیا سے، وہاں کے بیٹھے ہوئے اسکالروں سے، اور وہاں بھانت کے نمونے بیٹھے ہیں، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے. تو اس لیے اللہ گمراہی سے حفاظت فرمائے. اس وقت بڑی ضرورت ہے اپنے ایمان کو سیکیور کرنے کی، اور وہ ایمان کس سے ہوگا؟ قرآن سے محفوظ ہوگا. اس لیے خدا را زندگی میں ایک دفعہ کم از کم قرآن مجید کی یہ کلاس 2 مہینے کی، 50 دن کی، 2 مہینے بھی نہیں، 50 دن کی یہ کلاس قرآن مجید کی زندگی میں ایک دفعہ بندے کو کر لینی چاہیے، اور اس کے فائدے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو محسوس ہوں گے. چلے میں نے آپ کو نا آسان انداز میں یہ بتا دیا. انی متوفیکا، میں آپ کو موت دوں گا. چوتھا معنی بھی بعض علماء نے کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت دینی ہوئی نا تو میں موت دوں گا، اپنے وقت پہ دوں گا. یہ کافر آپ کو مار نہیں سکتے. یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا. سمجھ آئی ہے نا؟ اگر صرف موت مراد ہوتی جیسے مرزائیوں کا خیال ہے، اصل میں مرزائی اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں، یا مرزائی قادیانی جو ہے نا جی، یہ اپنا سیدھا کرنے کے چکر میں ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ گئی اور ہمارا یہ جو کانا تھا ہے
مرزا قادیانی مینٹل قسم کا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا یہ عیسیٰ علیہ السلام بن کر دوبارہ دنیا میں آیا، استغفر اللہ، یہ اس مقصد کے لیے اقرار کرتے ہیں کہ جو اصل عیسیٰ علیہ السلام تھے ان پر کیا آ چکی ہے، سمجھ آئیے، ساری بات کو سمجھو۔ اور پھر اس سے اگلا پروگرام یہ ہے کہ یہ مرزا جو تھا یہ کس نے لانچ کیا تھا پتہ آپ کو؟ انگریز نے نا بر صغیر میں 2 بندے لانچ کیے تھے انگریز نے، یہودیوں نے۔ ایک کو کہا تھا تیری ڈیوٹی ہے لا الہ الا اللہ پہ ڈاکہ مارنا ہے، اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جس کو کہا تھا کہ تو نے محمد الرسول اللہ پہ ڈاکہ مارنا ہے۔ پہلے کو کہا تھا توحید خراب کرنی ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے، چل تو بیٹھ جا فلانے شہر میں۔ اور دوسرے کو کہا کہ سمجھو، ہمارے اصل میں نا مریض زیادہ ہے ہمارے پاس، ہم مریضوں کا خیال رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ دوسرے کو کہا کہ تو بیٹھ جا ادھر گرداسپور میں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہندوستان کا دوسرا شہر ہے، دونوں کو کچھ فاصلے پہ ان کو بٹھایا، ایک کو ایک شہر میں بٹھایا، دوسرے کو دوسرے میں، کہ تو محمد رسول اللہ پہ ڈاکہ مار۔ اور یہ مرزا قادیانی کی ڈیوٹی تھی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب انہوں نے اپنی خدمت کی اور انگریز سے انہوں نے خوب دعائیں لی، توجہ کرو۔ اور پھر اس کا مقصد انگریز نے اس کو لانچ اس لیے کیا تھا کہ تو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر نا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر، اور پھر یہ دعویٰ کر کہ جہاد، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جہاد کو کیا کرنا ہے، جہاد کو ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے، تو جہاد کو ختم کرنے کا اعلان کر دے تاکہ مسلمانوں کے دل سے جہاد ختم ہو جائے اور ہماری دشمنی کوئی کرے ہی نہ۔ اتنا لمبا منصوبہ تھا مرزا قادیانی کو لانچ کرنے کا۔ اور پھر مرزا قادیانی کے شعر ہیں، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے اب جنگ و جدال، یہ پوری نظم ہے اس کی۔ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے اب جنگ و جدال، جنگ و قتال حرام ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے اس شعر کا جواب دیا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مرزا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بن کر آیا ہوں، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ نہیں ہوتی برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، چرس ہے چرس ایسی نبوت، چرس کا پودا ہے نہیں جس میں قوت و شوکت کا پیام۔ بات ہی ختم کر۔ بہرحال توجہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو آپ کے سچے پیروکار ہیں۔ توجہ بھائی، اس آیت کا بھی صحیح مطلب سمجھیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ وہی تھا جی، پہلا پوچھ رہے ہیں پہلا کون تھا؟ پہلا وہی تھا جس نے شرک کی بنیاد ڈالی ہے، اور جس نے یہ دربار پرستی، قبر پرستی، اور یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں، سارے یہ بدعات، رسومات اور یہ سارا جناب سلسلہ جس نے اس بر صغیر میں ایجاد کیا، تو ساری دنیا کو پتہ ہے جی۔ چھاڑو یار، نام سے کیا ہوتا ہے پتہ چل، ہاں نام سے نہیں، کام سمجھو، یہ کام اگر ہم میں آئے تو ہم وہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ بدعات رسومات یہ چیزیں ہم میں آ گئیں تو ہم وہ کہ جنہوں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے قبروں سے، درباروں سے، ٹھیک ہے، ان کی طرف لوگوں کا رجوع پھیر دیا۔ تکلیف ہوئی ہے، مرو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ کس لیے بیٹھا ہے بیچارہ MBBS کر کے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہاں جا رہے ہیں جی؟ آج کے دور میں بھی ڈھیری پہ جا رہے ہیں۔ اب میں ساری باتیں نہیں بتاتا، اب کسی کو فنگس ہو گئی ہے نا، کیا ہو گئی ہے؟ وہ ہمارا دوست یہ ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر ہے، شہر کا ہی ہے، اچھا ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس مریض آیا، اس نے چیک کیا کہ فنگس ہو گئی ہے اور یہ اس کی ٹیوب ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ وہ جناب اگلے دن جی فلاں ڈھیری پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کس پہ؟ اس کے رشتہ داروں نے اس کو کہا کہ تجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بیکٹیریا ہے، فنگس ہوئی پڑی ہے،
ٹیوب لگاؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈھیری پہ جا رہے ہیں اور فلانی دربار پہ جا رہے ہیں، وہاں سے خاک لیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلان جگہ جا کے نہائیں گے، ٹھیک ہے، دربار کے اوپر۔ انا للہ۔ اور میرے بھائیوں اس جہالت سے بچ جائیں، اور ابھی بھی جہالت ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے اس جہالت کا پیچھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ قرآن کی روشنی سے ختم ہوگی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ توجہ کریں، وقت زیادہ لگ رہا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو آپ کے سچے پیروکار ہیں، صرف نام لیوا نہیں کہ ہم کرسچین ہیں، ہم عیسائی ہیں، نہیں۔ اتبعو کا کیا مطلب ہے؟ سچے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح پوزیشن میں ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور جو مسلمان ہوں گے، آپ کے پیروکار ہوں گے، ان کو میں بناؤں گا فوق الذین کفروا، غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ ثم الیہ، پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، مرجعکم، لوٹنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، سو میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، دنیا اور آخرت میں۔ توجہ رکھا کریں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہ عیسائیوں کے کس عقیدے پہ رد ہے جی؟ کل بتایا تھا، عقیدہ کفارہ پہ، کہ بس عیسیٰ علیہ السلام جانے اور اللہ جانے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ عیسائیوں میں یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کئی دفعہ یہ لاتے ہیں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی نہیں ہے مددگار ان کا۔ اور بہرحال وہ لوگ آمنو، جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے معبود اللہ کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، اور نیک اعمال کیے، پس پورا پورا دیں گے اللہ ان کو ان کے اعمال کا اجر، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، جو علم آ جانے کے بعد بھی گمراہی کا رستہ اختیار کریں، وہ ظالم ہیں۔ اور اسی طرح ظالم ہے نا کہ اللہ کی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں نا، تو شرک کیا ہے؟ ظلم ہے نا۔ جو الوہیت اللہ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں نا، اللہ کو ایسے ظالم پسند نہیں۔ اب جی واقعہ مکمل ہونے لگا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، آخری باتیں ہیں، دھیان سے سنیں۔ ذالک نتلوہ علیک، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ بیان ہوا ہے نا، یہ ہم نے گپ نہیں لگائی، گپ شپ نہیں ہے، یہ آیات اور حکمت سے لبریز ذکر ہیں۔ ذالک، یہ سب کچھ، نتلوہ، ہم بیان کر رہے ہیں اس کو، نتلوہ، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ آیات ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت بھرا ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان کو شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں جی؟ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، ان کا باپ، ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس لیے ان کو میرا بیٹا بنایا ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، اور ان کی مثال عجیب ہے۔ تو اس سے زیادہ عجیب مثال بھی ہے پھر، کون؟ آدم علیہ السلام، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، ان کی تو ماں ہے، والدہ ہیں، تو اگر ان کو بیٹا بنایا سمجھتے ہو صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے، تو آدم علیہ السلام پھر زیادہ حقدار ہے نا کہ وہ میرے بیٹے ہوں، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تشبیہ العجیب بالاعجب، تشبیہ النادر بالاندر، یہ علماء کے الفاظ ہیں، اور علماء یہ الفاظ بولتے ہیں ان کو بولنے میں لذت آتی، ٹھیک ہے، اور بھی بولتے جاؤ، زبان کا چسکا ہے، بس ہر بندے کو ایک چسکا ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی خیال کرنا ہے کہ ہمیں یہ زیادہ لفظ بولنے سے اگر لذت آنے لگی ہے تو ہم کس لیے یہ محنت کر رہے ہیں؟ مقصد تو ہمارا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، یہ زبان کے ماہر بننا نہیں ہے کہ ہمیں بڑے بڑے لفظ بولیں اور بڑے بڑے علمی اور مقفع مسجع اور فلاں سے فلاں لوگوں کو متاثر۔ اللہ ہمیں ہر بری نیت سے بچائے، برے جذبوں سے بچائے، اور قرآن سے ہدایت لینے والا بنائے۔ انما مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں، اصل میں نا فتنے بہت زیادہ ہیں،
اور گمراہی اتنے راستوں سے آتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس لیے ہر وقت اللہ کی پناہ کی ہمیں ضرورت ہے، اور خاص طور پہ دین کا کام کرنے والوں کو زیادہ، یہ زیادہ خطرے میں ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ زیادہ خطرے میں ہے. کیوں جی؟ جو خاص بندے ہوتے ہیں حکومت کے، جتنے خاص ہوتے ہیں ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو خطرات بھی ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ دین کا کام کریں گے تو ہم نے ہر لمحہ چکنا رہنا ہے، کہیں یہاں سے شیطان اپنا رستہ نہ نکال لے، کہیں یہاں سے ہمیں لوٹ کے نہ لے جائے ہمارا سرمایہ. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. انما مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے مثال آدم علیہ السلام کی. پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے، پھر کہا ان کے لیے کن، ہو جا، بس وہ ہو گئے. یہ سب کچھ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس نہ ہو آپ شک کرنے والوں سے. یہاں تک ان کے شبہات کا تحقیقی جواب دیا. جتنے ان کو شبہ تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تحقیقی جواب دیا کہ نہیں؟ علمی انداز میں جواب دیا. انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا باپ نہیں. اللہ نے کہا پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال؟ تو پہلے تحقیقی جواب ہونا چاہیے. یہ بھی ایک سمجھ لیں جی حضرت صاحب، یہ بھی سمجھنا چاہیے. کوئی سائل سوال کرتا ہے تو پہلے اس کا علمی انداز میں جواب ہونا چاہیے یا پہلے الزامی انداز میں جواب ہونا چاہیے؟ ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اگلے کا ہم نے منہ بند کر دیا. کیا پتا اس نے صحیح نیت سے سوال کیا ہو، اس کے ذہن میں کوئی پریشانی بنی ہوئی ہو، اس نے سوال کیا ہو. دیکھیں جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، علم کی روشنی میں، کسی لاجک کے ساتھ، کسی دلیل کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی بات میں سے کوئی بات نکال کر اس کا منہ بند کر دینا. یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، بلکہ دوسرے پہ بھی نہیں، تیسرے پہ جا کے آتا ہے. علمی انداز میں جواب ہونا، شائستہ انداز میں جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید نے پہلے علمی جواب دی. ہمارے علماء علمی جواب دیتے ہیں پہلے. سمجھ آئیے نا جی؟ ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا ایک مسلمان کے ساتھ. عیسائی پادری تھا، ادھر مسلمان عالم تھے. تو اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. وہ کیوں؟ عالم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کس کو زندہ کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو اس لیے خدائی ان میں صفات ہیں، ان میں خدائی صفات ہیں. مسلمان عالم نے کہا اچھا اگر ان میں خدائی صفات ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانو، وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے. کہتا ہے کہاں؟ تو اس نے کہا آپ کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ کیا بن جاتی تھی؟ سانپ. لاٹھی کا سانپ بننا مردے کا زندہ ہونا نہیں ہے. لاٹھی مردہ ہے نا، تو وہ زندہ ہو کے سانپ بن جاتی تھی. خاموش. تو یہ جو تقابل ادیان ہے، کمپیریٹیو ریلیجن ہے، جو علم تقابل ادیان کا، ماشاءاللہ اس دور میں اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، ساری دنیا ان کا نام جانتی، حافظہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کی، کتنے بڑے اسکالر ہیں وہ، اور کس لیول پہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، شرور سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. اور جتنے بھی لوگ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں جہاں کہیں ہیں، معروف ہیں غیر معروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. تو یہ سب اسلام کے سپاہی ہیں. علماء جو دین کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں وہ اسلام کے سپاہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ اپنی پیٹ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ بھی وافر مقدار میں دستیاب ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی مردہ بخشوانا ہو، کوئی ختم شتم پڑھوانا ہو تو وہ اپنی سروس فوراً سروس تیار ہے ان کی. ٹھیک ہے نا جی؟ کہیں مردہ بخشوانا ہو، کوئی دھکا لگانا ہو، جنت پھنسا ہوا ہو کہیں کسی جگہ پہ تو اس کو دھکا وغیرہ لگوانا ہو، کوئی سپارے پڑھوانے ہوں، تو وافر مقدار میں یاسین موجود ہیں، پڑھے ہوئے قرآن وافر مقدار میں موجود ہیں. آپ ہول سیل بھی مل سکتے ہیں. پرسوں ایک پوسٹ میں نے دیکھی کہ شب معراج کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے امیر اہل سنت، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا پپے جانی، ان کو 1500 روپیہ ہدیہ کریں.
تاکہ آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہو. 1500 میں آپ کے لیے دعا کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. توجہ ہے آپ کی بھائی؟ آگے دیکھو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فمن حاجک فیہ من بعد ما، یہاں تک تحقیقی جواب دیا ہے، یہاں تک تحقیقی جواب دیا ہے. آگے ہے علمی جواب، اور دوسرا انداز ہے الزامی اور مباہلے والا انداز ہے. اگر نہیں مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر دوسرا انداز ہے. ان کو بولیے آئے میدان میں، اپنے سب لے کر آئیں، سارے لوگ آئیں، ہم بھی باہر آتے ہیں اور آ کر میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر لعنت فرمائیے. آئے میدان میں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو مباہلے کا یہ چیلنج کیا اور نبی علیہ السلام تشریف بھی لائے، لیکن وہ آگے نہیں لائے. بعض روایات میں ذکر ہے حضرت حسن حضرت حسین بھی تشریف لائے، ٹھیک ہے. بہرحال وہ روایات کی بحثیں اپنی جگہ، لیکن یہ کہ نبی علیہ السلام کے اس چیلنج کو ان عیسائیوں نے، وفد نے قبول نہیں کیا. فمن حاجک، بس جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے، اتنا جواب سننے کے بعد بھی، فی ہی کا مطلب ابدیت عیسیٰ میں، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے میں. فمن حاجک فیہ، بس جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے میں، فقل، تو فرما دیجئے، اس کو اعلان کر دیں. اعلان مباہلہ، اس کو کیا، اس کے لیے اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ مباہلہ. فمن حاجک، بس جو جھگڑا کرے آپ کے ساتھ اس عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کہہ دیں تعالو، آ جاؤ، تعالو آؤ، تعالو آؤ. بلانے کے لیے تعالو اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اگر اگلا بندہ مخاطب مان لے تو بلند ہو جائے. تعالو سے ایسی چیز کی طرف بلایا جاتا ہے جس سے اگلے کو بلندی ملتی ہے. تعالو میں علو کا ہے نا مطلب. تعالو آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وانفسنا وانفسکم، 3 بیٹیاں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پا چکی تھی، ٹھیک ہے. اگر سیدہ فاطمہ آئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی، 3 بیٹیاں وفات ہو چکی تھی، وہ کیسے آتی؟ ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود آتے ہیں، تم خود آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. نبتہل ابتحال کا مطلب ہوتا ہے عاجزی ظاہر کرنا. پھر ہم اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، نجعل کا معنی، اور ہم بھیجتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس عمل کو، کسی کو اس چیز کی دعوت دینا کہ آؤ یہ کہیں میدان میں اکٹھے ہو کے کہ اب دلائل سے تم مانتے نہیں، اس کو اسلامک تھیالوجی میں اس کو مباہلہ بولتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق. یہ سب جو بیان ہوا بالکل برحق بیان ہوا. لہو القصص الحق، سچے واقعات ہیں. ثابت کیا ہوا؟ دیکھو بھائی، دیکھو سبحان اللہ. آیت نمبر 1 میں بھی کیا تھا؟ اللہ لا الہ، سورت شروع اسی سے ہوئی ہے نا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. اب ختم ہونے لگا پہلا حصہ، وما من الہ الا اللہ. سمجھ آئی ہے نا؟ ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہمارے علماء نے کہ پہلا حصہ 63 آیات پر مبنی ہے اور اس میں دعوی توحید، اول آخر توحید، اول آخر توحید، درمیان میں بھی توحید، اور بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہونے کا، ان کی عاجزیوں کا، ان کے اوپر آنے والے حالات کا، ان کے خوف کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی عاجزیوں کا اللہ نے ذکر کیا. ثابت یہ کیا لا الہ الا اللہ، الہ صرف اللہ ہے. لا عیسیٰ ولا امہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے نہ ان کی ماں مریم الہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ غالب حکمت والے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں اتنا سمجھانے کے بعد بھی، تو اللہ فسادیوں کو خوب جانتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
پہلا حصہ مکمل، دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ حصہ آیت نمبر 101 تک. شاباش. اس حصے میں بیان ہوئی ہیں 15 خباستیں اہل کتاب کی، عیسائیوں کی. توجہ ذرا کیجئے گا، یہ حصہ رسالت ہے. دوسرا حصہ رسالت اس کو بولتے ہیں بھائی. اور آپ کو یاد ہے جب سورۃ البقرہ میں حصہ رسالت آیا تھا تو اس کا مفہوم کیا تھا، کیا مضمون تھا اس کا؟ 9 اعتراضات کے جوابات. وہاں ہم دفاعی پوزیشن میں تھے، وہاں ہم نے اعتراض کیا نہیں، صرف اعتراضات کے کیا دیے؟ جواب دیے. جو ان کو مسئلہ تھا، جو ان کو اشکال تھا، اس کا جواب دیا. جو اشکال تھا جواب دیا 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 دیا. لیکن ہمیشہ اللہ یہاں یہ سبق دے رہے ہیں، ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں نہیں رہنا، بلکہ مخاطب پہ چڑھائی بھی کرنی ہے کہ اپنی حالات دیکھو، اپنے دامن میں ذرا جھانکو. ہمیں الزام دیتے ہو، 9 اعتراض ہم پہ کرتے ہو، اپنے گھر میں دیکھو 15 برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے فارغ ہیں ہم جواب دیتے رہیں، بلکہ ہم اگلے پر بھی چڑھائی کریں اور اس کو یہ بتلائیں، باطل کو. کس کو؟ باطل. آپ کو مطلب کہ کوئی بندہ غلط نظریے والا، غلط عقیدے والا بندہ ملتا ہے، وہ آپ پہ اعتراض کرتا رہتا ہے اور آپ ہمیشہ ڈیفینسو سائڈ پہ ہوتے ہیں، دفاعی لائن میں کھڑے ہو کے اس کو جواب دیتے رہتے ہیں. نہیں، یہ انداز دعوت نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بس اپنی صفائیاں ہی دیتے رہیں، بلکہ اس کو بھی سوچنے کے لیے مجبور کریں کہ بھائی یہ جو آپ کا کفریہ عقیدہ ہے، یہ جو آپ کا شرکیہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر بھی تو کوئی دلیل لائے نا. اگلے کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہیے. تو یہاں پر یہی انداز ہے. 15 خباستیں ہیں عیسائیوں کی. توجہ. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، یہاں سے لے کے آیت نمبر 101 تک پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہے، گن لینا بعد میں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم صرف اس پر نہ مطمئن ہو جائیں کہ یہاں اللہ یہاں سے لے کے یہاں تک اللہ عیسائیوں کے حالات بیان کر، اور ہم نے صرف اس کو پڑھنا ہے اور ان کے لیے سمجھنا ہے اور آگے چل نہیں، بلکہ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ خرابیاں اور یہ برائیاں یا ان میں سے کوئی ایک آدھی برائی میرے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہم ان کو اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. پہلی برائی اطاعت الاحبار والرہبان فی التحلیل والتحریم. پہلی برائی یہ بیان ہو رہی ہے ان کی کہ انہوں نے حلال حرام کا اختیار اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو دیا ہوا ہے. توجہ کرنا بھائی، یہ نصارہ کی، عیسائیوں کی پہلی برائی بیان ہونے لگی ہے. کہ حلال حرام کا اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو. اور جسے یہ اختیار دیا جائے، دوسرے لفظوں میں بندہ اس کو اپنا رب مان لیتا ہے، کیونکہ حلال حرام کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. کسی چیز کو بھی لیگل ان لیگل کرنا، قانونی غیر قانونی بنانا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. پیغمبر بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. تو پہلی برائی عیسائیوں کی بیان ہونے لگی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ کے اپنے عالموں اور پیروں کو رب بنایا ہوا ہے، انہیں دعوت دیں، انہیں دعوت دیں. اور بڑے پیارے انداز میں اسلام کی دعوت ہے یہاں پہ عیسائیوں کو. آپ یہ پڑھیں گے پہلی آیت میں ہی آپ کو محسوس ہوگا کتنا اپیلنگ انداز ہے قرآن مجید کا اگلے کو منوانے کے لیے. قل یا اہل الکتاب، قل فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالو، تعالو کا مطلب آؤ الی کلمہ، ایک بات کی طرف،
ایک پیغام کی طرف، کلمتن سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، سوا برابر ہے، متفق ہمارے اور تمہارے درمیان۔ میں نے یہ آیت آپ کو پہلے نکلوائی تھی کہ جب بتایا تھا توحید سب نبیوں کا دین ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان وہ سوائن متفق ہے۔ وہ کیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے نہیں عبادت کریں گے مگر صرف اللہ کی، اور شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ اور اگلا جملہ دھیان سے، اور ولا یتخذ، اور نہیں بنائیں گے بعضنا بعضا، ہم میں سے بعض کو، کوئی کسی کو، بعضنا بعضا، کوئی کسی کو نہیں بنائے گا، اربابن رب، حلال حرام کا مالک، ذمہ دار شریعت، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں ذمہ دار شریعت، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ توجہ، ان عیسائیوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں، پھر میں آئینہ بھی دکھاتا ہوں۔ پچھلے 2-3 سال پہلے مجھے یاد ہے اس آیت پہ میں نے 1 گھنٹہ لگا دیا تھا۔ آج صبح میں سوچ رہا تھا 1 گھنٹہ بھی نہیں، سوے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا گھنٹہ، لیکن آج 2-3 منٹ ہی لگیں گے بس ہاں جی، تفسیر کے لیے پورا سال پڑا ہے انشاءاللہ، ابھی ترجمہ القرآن ہے۔ ہاں جی، سورۃ توبہ آیت نمبر 31، 174 صفحہ ہے، 10واں پارہ آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 جی۔ اتخذوا احبارهم، بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، ورهبانهم، اور اپنے پیروں کو۔ احبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء، احبار علماء، رہبان راہب درویش پیر، ان کو بنا لیا۔ کیا بنا لیا بھائی؟ اربابم من دون اللہ، رب، ارباب رب کی جمع ہے، رب بنایا اللہ کے سوا۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ چلو واپس آؤ۔ اچھا بھائی، پہلی برائی بیان ہو رہی ہے ان کی۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے نیک، بڑے بزرگ، بڑے صوفی پیر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں اور پیروں کو رب بنایا ہوا ہے۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان کو حلال و حرام کا اختیار دے دینا، یہ مطلب ہے رب بنانے کا۔ صحیح حدیث اس آیت کے ساتھ اٹیچ ہے کہ عدی بن حاتم مسلمان ہوئے جی، عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا، عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ حلال و حرام میں ان کو فالو کرتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم کرتے تھے۔ جو رنگ پیر صاحب نے کہہ دیا یہ نہیں پہننا، بس نہیں پہننا، وہ حرام ہے۔ جو انہوں نے منع کر دیا یہ چیز نہیں کھانی، بس نہیں کھانی۔ اور جس جگہ پر انہوں نے حکم دیا ہے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جو انہوں نے کہہ دیا نا یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ پیر کا مرید سے پردہ نہیں ہوتا، بس نہیں ہوتا۔ بھنگ چرس شراب حلال ہے، بس حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، اس کو آپ سوچنا بعد میں جا کے۔ سود لے سکتے ہیں 22%، کتنا؟ 22%، 21%، 20% تک جائز ہے۔ تو جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی خرابی کیا بتائی کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر اپنے احبار اور رہبان، علماء اور پیروں کی اطاعت کی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے حلال حرام کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا یہ شرک ہے۔ اطاعت بھی شرک ہے، صرف قبر پہ سجدے کو شرک نہیں کہتے، وہ بھی شرک ہے، بہرحال وہ اب کم ہو گیا۔ یہ دوسرا شرک بہت زیادہ ہے، قانون سازی میں حلال و حرام میں، حلال و حرام کی اتھارٹی اللہ کے سوا پارلیمنٹ کو دینا، 2/3 فارم 47 والی حکومت کو دینا، سمجھ آگی کہ نہیں؟ اور 2 نمبری جھوٹے مکاروں کو
اختیار دینا کہ یہ حلال و حرام کا اختیار ان کے پاس ہے. سمجھ آئی کہ نہیں میرے بھائیوں؟ کھلے لفظوں میں سن لیجئے، یہ شرک ہے. یہ لکھا ہے قرآن مجید میں، کھولیں 8واں پارہ 2 صفحہ. شرک کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کے بغیر شرک کی سمجھ نہیں آتی. بندہ نیکی سمجھ کے لگا ہوا ہے اور حالانکہ وہ کفر و شرک میں پڑا ہوا ہے. 8واں پارہ 2 صفحہ. 3 لفظ ہیں، ترجمہ خود کرنا. یہی حلال حرام کی بات چل رہی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ. آیت میں شروع سے پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر کیا ہے؟ 121. 8واں پارہ 2 صفحہ، سورۃ الانعام، آیت نمبر 121. وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، مما اس چیز سے، لم یذکر اسم اللہ، جس پر خالص اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ساتھ ملاوٹ کی گئی ہے. وہ خاص 11ویں تاریخ کو پکا ہے. کچھ تو دال میں کالا ہے نا، ورنہ تو پورا سال ہے ایصال ثواب کے لیے، پورا سال ہے صدقہ خیرات کے لیے. خاص مخصوص تاریخ میں جو پک گیا ہے تو کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. دیکھو، وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، مما اس چیز سے، اللہ فرمان منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس چیز پر لم یذکر اسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خالص میرا نام نہیں لیا گیا، اس سے نہیں کھانا. بے شک یہ لفسق، کفر ہے. یا فسق کا معنی کفر ہے، امام فرا نے کیا ہے. آگے جائیں. فرا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. دیکھنا بھائی، اور بے شک شیاطین وہ ورغلاتے ہیں، لیوحون اپنے دوستوں کو ورغلاتے ہیں، لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے بحث کریں. آگے دیکھیں بھائی، شیطان ورغلاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کھا لینا چاہیے، کھا لینا چاہیے، کوئی نہیں حرام، یہ وہ فلاں. آگے کیا لکھا ہے؟ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی. آگے کیا ہے؟ انکم لمشرکون، تم مشرک ہو جاؤ گے. صرف مشرک وہ نہیں ہوتا ہے جو سجدہ کرے، جو کچھ مطلب کہ غیر اللہ کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور زندے مردے کو غائبانہ پکارے، وہ تو مشرک کافر ہے ہی ہے. کھلے لفظوں میں سنو، وہ تو ہے ہی ہے مشرک اور کافر. لیکن یہ بھی ایک قسم شرک کی لکھی ہوئی ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. لَمُشْرِكُونَ آپ کے ہاتھوں میں آپ کا اپنا قرآن مجید ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. غیر اللہ کی اطاعت بھی شرک ہے. اگر کوئی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں سود چلتا ہے اور وہ بندہ کہے جی ٹھیک ہے جی چلتا ہے جی، اجازت ہے جی، ساری دنیا لے رہی ہے جی، اور مانا تو کیا ہو جائے گا؟ پکا مشرک ہوگا. لام زبر لا بھی ہے اوپر، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، پختگی کے لیے. اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو نور قرآن نصیب فرمائے. آپ قرآن پڑھ کر اب ذرا معاشرے میں نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ چلے گا ایمان تو ملتا ہی قرآن سے ہے. سارے لوگ بس آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں جی ہمارے لیے جی نئی سکیم نکالی ہے جی، ہمارے لیے جی فلاں چیز نکالی ہے جی. اللہ کے حلال و حرام کا کوئی پرواہ نہیں سمجھتے اللہ کے لیے، اور بس اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کرنا اور ان کے حکم ماننا اللہ کے مقابلے میں، یہ شرک ہے بھائی. آ جاؤ سبق پہ. مزید تفصیل اس کے اگلے پاروں میں آئے گی انشاءاللہ. 5ویں پارے میں اہل کتاب آؤ، ایک بات اور ایک پیغام کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ ہے. جی ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ بات ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اللہ کے ساتھ حکومت کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ جی یہ جو حکمت ہے اور حکومت ہے اور حاکم ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. ہم نے صرف اللہ کو مانا ہوا ہے. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ روٹی سالن پانی چیزیں فروٹ دیتا ہے، اناج گندم چاول دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے. بس اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے.
اگلا کام ہم خود ہیں نا، دنیا میں رہنا کیسے ہے، قانون کیا ہونے چاہیے، سزا کسے ملنی چاہیے، قتل کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے، ڈاکے کی سزا کیا ہے، جھوٹی تہمت کی سزا کیا ہے وغیرہ، یہ ساری سزائیں قرآن میں ہیں یا نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ گورنمنٹ کرے گی، یہ کورٹ کرے گا۔ یہی تو شرک ہے۔ جی اور شرک قرآن مجید میں آپ نے یہ آیتیں پڑھ رکھی ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، جی 8واں پارہ، 8واں کے 8واں ختم ہوتا ہے، آخری جملے ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اسی طرح ان الحکم الا للہ، جی حکم اور قانون اور اختیار صرف اللہ کا ہے، سورۃ یوسف میں 2 دفعہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ کہف آپ ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہیں، آخر میں کیا ہے، آخر میں نہیں، یہ درمیان میں آتا ہے، آخر میں دوسرا ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے آرڈر میں، اپنے قانون میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لیکن یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، یہ فلاں نے فیصلہ کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے، جو جج ایک دفعہ فیصلہ کر دیتے ہیں نا، وہ یا اس ملک کا کیا بن جاتا ہے، قانون، چاہے وہ پھر بھاگ جائے باہر ملک، سارے پیسہ ڈیم بنانے کا پیسہ لے کے باہر چلا جائے، نو ٹینشن، وہاں جا کے بے شک شادی کر لے، لیکن پچھلے والوں کے لیے وہ بھی خدا ہے، کیونکہ وہ کیا بنا گیا ہے، کوئی قانون بنا گیا، ڈیم کدے بنا گیا، قانون بنا گیا۔ ساڑھے سامنے بھی لوڈ کروایا تھا اس کو 10 روپے کا۔ توجہ ہے بھائی، سبق پہ آ جائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا، اور نہیں بنائے گا ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا، پس اگر یہ پھر جائیں تو انہیں کہہ دیجئے گواہ ہو جاؤ ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ نبیوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ نبیوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے تھے۔ اللہ نے جواب دیا تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں مولویوں، وہ تم دونوں سے پہلے گزر گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ عیسائیت سے تو ہزاروں سال پہلے تھا، اور پھر یہودیت سے بھی پہلے تھے۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد۔ یہ تورات جس سے آگے یہودیت چلی، انجیل عیسائیت کی جس سے آگے بنیاد رکھی گئی، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، تاریخ کا بھی کوئی پتہ نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ ہاں انتم ہاؤلائی، تم ہی وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو، تم جھگڑتے ہو، فی ما، ہر اس مسئلہ میں جس کا تمہیں ذرا بھی علم ہے۔ میں بڑا محتاط سا ترجمہ کر رہا ہوں، تم جھگڑتے ہو فی ما، ہر اس مسئلہ میں، لکم بھی علم، جس کو تمہیں کچھ تھوڑا سا علم ہو گیا نا، اس چیز میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہو۔ فلم تحاجون، بس کیوں جھگڑتے ہو تم ان چیزوں میں جن کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا، تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرو، سمجھ آتی ہے، ان کو تم جانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ آتی ہے، تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ان کی تاریخ کا، کیوں جھگڑتے ہو؟ فلم تحاجون، اس بارے میں کہ نہیں ہے تمہیں اس کا کچھ بھی علم، اللہ جانتے ہیں خوب، تم نہیں جانتے۔ سنو حقیقت یہ ہے، سنو نہیں تھے، ما کانا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی نصرانی، اور لیکن وہ تھے یکسو ہونے والے مسلمان، فرما بردار مسلمان تھے، سیدھے سادے۔ وما کان من المشرکین، مکے کے مشرکوں کا بھی بڑا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، اللہ نے فرمایا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آج کے سبق میں ایک دفعہ پھر آگے آئے گا، وما کان من المشرکین، کتنا بڑا کریڈٹ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا شرک سے بچ جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔
اللہ کا میرے بھائیوں بہت بڑا فضل ہے اس بندے پہ جو شرک کو سمجھا ہے اور شرک سے بچ گیا ہے. اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, جلدی جلدی کھولیں 12واں پارہ. اللہ کے نبیوں کی زبانوں پہ شکر کے الفاظ ہوتے تھے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے شرک سے بچایا. 12واں پارہ صفحہ نمبر آخری سے پچھلا. جی یہ ہے جی 217 آیت نمبر ہے 38. سورہ یوسف 12واں پارہ آیت نمبر 38. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں جی. کس میں ہے جی؟ جیل میں ہیں. اور جیل کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. دیکھو قرآن کیسی کتاب ہے جی, کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں, کتنا سکون آتا ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بندے کو. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي. ہمیں قرآن پڑھتے ذرا مشکل لگتی ہے, اور فلم دیکھتے ہوئے, ڈرامہ ولاگ دیکھتے ہوئے, ارطغرل دیکھتے ہوئے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں یہ وہ میں نے اتنے ایپیسوڈ دیکھ لیے, اور میں نے اتنی قسطیں دیکھ لیں, اور فلاں سے فلاں. کیا مسئلہ ہے یار. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي. میں پیروکار ہوں. یوسف علیہ السلام جیل میں عقیدہ بتا رہے ہیں. میں پیروکار ہوں اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مسلک کا. ما کان لنا, ہم نبیوں کا خاندان ہیں, ہمارے لیے مناسب نہیں. ما کان لنا کا معنی ہمارے لیے مناسب, ہمیں یہ بات جچتی نہیں, ہمیں یہ بات جچتی نہیں. ان نشرک باللہ من شیء, کہ ہم نبیوں کے خاندان میں کیا آئے؟ شرک آئے. ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو. آگے کیا فرمایا؟ ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہم پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ ہم شرک سے بچ گئے ہیں. شرک سے, ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث بھی سن لو, الشرک فی امتی, الشرک فی امتی اخفا من دبیب النمل. میری امت میں شرک اتنی مخفی طریقے سے آتا ہے جس طرح چیونٹی کی چال ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ریاکاری بھی کیا ہے؟ شرک ہے کہ نہیں؟ میں یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ میری تعریف ہو, تاکہ میری شہرت ہو, تاکہ میرا نام ہو. بھائی یہ شرک اصغر کہا گیا. اس کو کیا کہا گیا؟ یہ بھی چھوٹے درجے کا شرک ہے. تو اس لیے شرک کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے. دیکھیں بھائی, وَلَٰكِنْ كَانَ, تو سمجھ آئیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ جو ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں, ذَلِكَ مِن فضل اللہ علینا وعلی الناس. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. سبق پہ واپس آ جائیں. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو اچھی طرح یہ بات سمجھا دی کہ کسی کو, یہ بڑی ضروری بات ہے, کسی کو رب ماننے کے لیے رب کہنا ضروری نہیں. عدی صاحب نے کیا کہا تھا؟ ہم تو کسی کو رب نہیں مانتے, نہیں کہتے تھے. یا رسول اللہ ہم تو عیسائیت میں کسی کو رب نہیں کہتے. نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا. اور کیا سمجھ آئی؟ کہ رب ماننے کے لیے کسی کو رب کہنا ضروری نہیں ہے کہ تب جا کے وہ رب بنے گا. رب والی صفت اس میں مان لی تو اس کو رب مان لیا. بے شک زبان سے نہ کہے, زبان سے بے شک مولانا صاحب کہے, زبان سے بے شک اس کو چیف منسٹر کہے, وزیر اعظم کہے, جو بھی کہے, رب نہ کہے, لیکن اگر صفت اس کے لیے مان لی تو اس کو رب مان لیا. اسی طرح توجہ جی, اگلی بات آپ کے لیے, کسی کو الہ ماننے کے لیے اس کو الہ کہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ الہ والی صفات اس میں مان لی تو اس کو الہ مان لیا. بے شک زبان سے اس کو الہ نہ کہے, بے شک زبان سے وہ نہیں کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں, نہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. بے شک زبان سے نہ کہے حضرت علی الہ ہیں, حضرت فاطمہ الہ ہیں,
شہدائے کربلا الہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی الہ ہیں، نہ یہ نہیں کہتا زبان سے، لیکن الہ والی صفتیں، عالم الغیب ہونا، غیب کا علم جاننے والا ہونا، ہر چیز پر طاقت اور اختیار کا ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، یہ صفتیں اگر وہ ان ہستیوں میں سے کسی میں مان رہا ہے، زبان سے الہ نہیں بھی کہہ رہا، تو حقیقت میں اس نے ان کو کیا مانا ہوا ہے؟ الہ مانا ہوا ہے، اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال چکا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ واپس آ جائیں جی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انا اولی الناس بابراہیم، سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، اولا کا معنی میں نے آسان معنی کیا، سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ وہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو ویسے ابراہیمی کہتے ہو، بے شک سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، البتہ وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اتبعوہ، بھائی دھیان کریں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں پیروکار اصل ابراہیم علیہ السلام کے، اصل جڑیں دین ابراہیمی کی وہ دین اسلام کے اندر ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب کی، لیں جی تیسری برائی، اب چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ان کی برائیاں بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ہوشیار، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں، ہاں جی، ان سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ انہوں نے ہزاروں NGOs بنا رکھی ہیں، ہزاروں مشنری ادارے بنا رکھے ہیں، بظاہر اوپر ٹائٹل بڑا اچھا ہے، عیسائیوں کا یہی طریقہ واردات ہے نا، علاج معالجہ، اور اسی طریقے سے ادارہ عالمی صحت اور یونیسکو اور فلانا جناب، اصل میں ان کا پروگرام کیا ہے کہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ایمان چھینو، ان کی عورتوں سے، بچیوں سے شرم و حیا، پردہ چھینو۔ ودت طائفۃ، تیسری برائی ہے بھائی آئیڈیالوجیکل وار کا، اس میں بیان ہے نظریاتی جنگ کا، کس کا؟ ہاں جی، جو اس وقت مسلمانوں پہ مسلط ہے، اور چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب کی، لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کریں، لو یضلونکم، اس کے لیے ہزاروں چینل ہیں، ہزاروں طریقے ہیں، اور پورا میڈیا ہے، اور پوری انڈسٹری ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور مسلمان بیچارہ سادہ پھنسا ہوا ہے ان کے دام میں، اس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہے، سوچ یہ بناتا بھی ان کی باتوں سے ہے، سوچتا بھی ان کے اینگل سے ہے۔ وہ ایک آدمی نے لکھا ہے نا کہ اتنے زیادہ سر ہیں کہ ان سروں کا فائدہ صرف نائی کو ہے، کس کا؟ ہمارے پاکستان میں 90% سر ایسے ہیں، یہ کھوپڑیاں جو ہیں، کہ ان کا فائدہ صرف کس کو ہے؟ حجام کو، نائی کو، کیونکہ وہ حجامت کر کے کتنے لے لیتا ہے؟ 150 روپیہ لے لیتا ہے، سمجھ آئی؟ یہ دماغ سے اپنے سوچتے بھی نہیں ہیں، یہ اپنے دین کو سوچا بھی نہیں ہے، اپنے دین کو سمجھا بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، تیسری برائی، چاہتے اہل کتاب کا ایک گروہ کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کریں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں احساس بھی نہیں ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ چوتھی برائی، اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، صحابہ کرام جب ان آیات کو پڑھتے تھے نا، تو وہ ان آیات کو اس طرح پڑھتے تھے گویا یہ ہمارے لیے ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں نا، ایک کتاب ہم نے بھی پکڑی ہوئی ہے، تو اگر ہم خود اللہ کی کتاب کو پڑھ کے عمل نہیں کریں گے تو ہم یہ آیت ہمارے لیے ہے نا، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم اس کے گواہ ہو، اس کی گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے، تو اگر ہم قرآن مجید پڑھ کے اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے ہے۔ اہل کتاب، پانچویں برائی ہے، اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ ہم سوچیں کیا ہم ہر موقع پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں؟ چلو یار یہ وقت ایسے ہی ہے، بس مجبوری ہے، اب
اب سارے لوگوں کی ایک رائے ہو گئی ہے، اب میں اکیلا یہاں پر کیا بولوں اور خاموش ہو جانا، تو یہ تلبیس حق بنا کہ نہیں، کتمان حق بنا کہ نہیں؟ اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق و باطل، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، حق چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل کتاب، چھٹی برائی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی، مسلمانوں کا نا ایک ایسا امپریشن بنا ہوا تھا کہ جو بھی اسلام لے آتا ہے نا وہ پھر اسلام سے ہٹتا نہیں، پکا اس پہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن یہ کہ ایمان نہیں جائے۔ تو انہوں نے سازش کی کہ یہ امپریشن توڑا جائے مسلمانوں کا، اور اس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنے اسکالر ڈھیر سارے تیار کیے، اپنے علماء تیار کیے کہ صبح جائیں گے نبی علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہیں گے جی ہم مسلمان ہو جائیں گے، یہ بریکنگ نیوز ہوگی۔ اتنی بھائی ایک مذہب کے اتنے بڑے لوگ دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اب کچھ عرصے بعد شام کو یا اگلے دن یا کسی وقت واپس آ جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم تو بڑا امید لے کر گئے تھے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے، جو بات ہم دیکھنے گئے تھے وہ نہیں ملی۔ تو اب جب اتنے بڑے عالم بات کہیں گے تو عوام پر اثر پڑے گا اور لوگ مزید اسلام میں داخل، یہ انہوں نے سازش بنائی تھی نبی علیہ السلام کے اسلام کے خلاف۔ اللہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں۔ وقالت طائفۃ، اور کہتی ہے ایک جماعت، یہ چھٹی برائی ہے کہ یہ لوگوں پر دین مشتبہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور کہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب کی اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں آمینو، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار، صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور شام کو انکار کر دینا۔ بھائی سمجھ آئی؟ صبح شہادہ قبول کرو، اسلام قبول کرو، وکفروا آخرہ، شام کو انکار کر دو۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ کسی طریقے سے دین سے بدظن ہو جائیں اور اسلام سے واپس لوٹ آئیں۔ لعلہم یرجعون، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو مسلمانوں میں بڑا مشہور ہو چکا ہو اور بہت بڑا اس کو درجہ اور رتبہ مل چکا ہو، اچانک وہ انکار کر دے کہ میں دوسرے کسی مذہب میں جاتا ہوں، عیسائیت قبول کرتا ہوں یا میں کوئی اور مذہب قبول کرتا ہوں، تو استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا اس سے ہمیں دین میں شک پڑ جائے گا؟ نہیں، ہم اس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوئے؟ نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مسلمان ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سازش بہت خطرناک تھی، اور اگر یہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک دیا۔ ولا تؤمنوا، یہ 7ویں برائی ہے کہ منسوخ دینوں کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ کس کی وصیت کرتے ہیں؟ منسوخ دینوں کی، مٹے ہوئے دینوں کی وصیت کرتے ہیں۔ 2 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں جی، ان کی توجہ ذرا کرنا۔ یہ آیت ویسے تو بڑی مشکل ہے، جتنی مشکل کرو، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھ کے گزر جائیں گے۔ وہ 2 باتیں کرتے تھے اہل کتاب، عیسائی خاص طور پہ، اپنے ماتحت لوگوں کو۔ ایک بات یہ ہوتی تھی ولا تؤمنوا، اور تصدیق نہ کرنا، ولا تؤمنوا، اور تصدیق نہ کرنا کس کی؟ کسی ایک کی فضیلت کی، فضیلت احد۔ یہ میں آیت اس طرح سمجھانے لگا ہوں انشاءاللہ بالکل آسان، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آیت ایک مشکل طریقے سے بھی حل ہوتی ہے۔ ولا تؤمنوا، اور تصدیق نہ کرنا کسی ایک کی فضیلت کی بھی، کہ کوئی ایک تم سے افضل ہو سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ولا تؤمنوا، اور تصدیق نہ کرنا کسی ایک کی فضیلت کی، الا، مگر، لمن تبع دینکم، اسی شخص کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ بس جو تمہارے دین والا ہے نا وہی حق سچ ہے اور باقی سارے غلط ہے۔ سچائی صرف ہمارے پاس ہے۔ ایک بات ان کی یہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات ان کی آگے لکھی ہوئی ہے، ایک جملہ اگلا چھوڑ کے نا
اگلا جملہ جو ہے ان یؤتا، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ولا تؤمنوا کے ساتھ ہی ہے، اور تصدیق نہ کرنا، جی ولا تؤمنوا تصدیق نہ کرنا ان یؤتا کہ دیا جا سکتا ہے، احد کوئی ایک، مثل ما اوتیتم مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو. جی یہ سوچنا بھی نہ کہ جو فضیلت والا دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا دین کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. ایک بات، او یحاجوکم، یا یہ مسلمان قیامت کے دن جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے ہاں. یہ تصدیق بالکل نہ کرنا. آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ دو باتیں ان کی ذکر کی گئی ہیں، اور ہر ان کی بات کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو جواب دیا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو کہ ان کو یہ جواب دیں. اب سمجھ آئی ہے؟ ان کی طرف سے دو باتیں اپنے ماتحتوں کو کہی جاتی تھیں، جی تو مسلمانوں کو دو جواب دیے گئے کہ یہ جواب ان کو واپس جواب دیں. ان کو سمجھ آئی ہے نا؟ جی آگے. اب ساری آیت میں پڑھنے لگا ہوں. پہلی بات ان کی، پھر جواب، پھر ان کی دوسری بات، پھر اس کا جواب. ولا تؤمنوا، اور تصدیق نہ کرنا کسی ایک کی فضیلت کی. یہ وہ اہل کتاب اپنے ماتحتوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کی فضیلت کی تصدیق نہ کرنا مگر اسی شخص کی جو تمہارے دین کا پیروکار ہوگا. مجال ہے کہ کسی اور کو فضیلت ملی ہوئی ہو، فضیلت صرف تمہیں ہی ملی ہوئی ہے، حقانیت اور سچائی صرف تمہارے پاس ہے. اس کا تو نقد جواب آیا نا. قل، اے نبی آپ فرما دیں، ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. ہدایت کوئی تمہارے اندر منحصر نہیں. ہدایت سیدھی لائن کریں. ہدایت صرف کس کے پاس ہے؟ یہ چھوٹی پھٹی اٹھا دیں درمیان سے، اٹھا دیں. یہ اس کو آگے رکھیں، لوہے والی کو آگے رکھیں. جی، ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. تمہارا اختیار ہدایت کے اوپر نہیں ہے. توجہ ہے؟ جی. قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. ایک بات، ان کی ایک بات کا جواب ہو گیا. ان کی دوسری بات کیا تھی؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کیا کسی ایک کو تمہارے جیسی نعمتیں اور فضیلتیں مل سکتی ہیں؟ یا یحاجوکم عند ربکم، یہ مسلمان تمہارے ساتھ جھگڑ سکتے ہیں، یا یحاجوکم کا ایک معنی غالب آ سکتے ہیں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ بحث میں اللہ کے سامنے یہ غالب آ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تصدیق کبھی نہ کرنا. اللہ نے اس کا جواب دیا. قل، آپ فرما دیں، ان الفضل بید اللہ، تمام تر فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام تر فضیلت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علم والے. یختص، خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، یختص برحمتہ، خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں. جب بھی یہ آیت پڑھیں اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ، اپنا نام لے کے اللہ تعالیٰ کو کہیں، یا اللہ اپنے اس بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص کر لے، اپنے اس بندے کو دین کی خدمت کے لیے چن لے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل عظیم کے مالک ہیں. 8ویں برائی ہے جی، اہل کتاب کی 8ویں برائی. لیکن اس برائی میں اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے. فرمایا سارے لوگوں میں یہ برائی نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہیں. یہ ہے اسلام کا حسن. جو کسی کی تعریف ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اس کو دینی چاہیے. فرمایا وَمِنْ اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں، ان تامنہ بقنطار، اگر آپ ان کو امانت دیں گے. تامنہ کا مطلب اگر آپ ان کے پاس امانت رکھتے ہیں، ایک بہت بڑا خزانہ. قنطار بڑے خزانے کو کہتے ہیں جس میں 1200 اوقیہ چاندی آتی ہے. یہ ایک پیمانہ ہے، جیسے ہمارے ہاں گرام چلتے ہیں نا، عربی میں اوقیہ ہوتا ہے.
1200 اوقیہ چاندی، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت دیں ایک بڑا خزانہ تو یؤدیہ الیک، سالم آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ کچھ اتنے اچھے ہیں، لیکن ومنہم، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ یہ تقریباً 48,000 درہم بنتے ہیں۔ یہ قنطار کی اگر قیمت لگائی جائے تو کتنے؟ 48,000 درہم اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں تو، اور جا کے جب مانگتے ہیں تو اسی طرح لٹا دیتے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں ومنہم، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت دیں گے 1 دینار تو لا یؤدیہ، نہیں لوٹائیں گے یہ اس 1 دینار کو بھی آپ کی طرف، مگر جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے رہیں، الا، مگر یہ کہ ما دمت علیہ قائما، آپ ہمیشہ ان کے سر پہ آپ ہمیشہ ان کے سر پہ کھڑے رہیں، تب جا کر آپ کو اس 1 دینار کے بھی پھر کچھ حصے ملیں گے۔ اتنے کنجوس ہیں اور اتنے خیانت کرنے والے ہیں۔ ذالک، وجہ کیا ہے جی؟ وجہ بتائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کا مال کھانا ثواب سمجھتے ہیں۔ کیا؟ عوام کا مال کھانا۔ ہاں جی، آج کل بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ عوام کا مال لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں، یہ ہماری بھیڑیں ہیں، عوام ہماری بھیڑیں ہیں، ان کا مال، ان کا سب کچھ ہمارے لیے جائز ہے۔ اندازہ لگاؤ، شہروں میں تو پھر الحمدللہ کچھ شعور ہے، دیہاتوں میں ابھی بھی مسئلہ ہے بڑا۔ ذالک بانہم قالوا، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہمارے اوپر امیین، ان پڑھ عربوں میں، امیین غیر یہودی عربوں میں، ان کے مال میں سبیل، کوئی حرج، کوئی گناہ۔ یہ تو ہمارا حق الخدمت ہے، ہم ہر وقت عوام کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں، تو اگر ہم ان کا کوئی مال لے لیتے ہیں، ان سے کچھ نکال لیتے ہیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی خباثتیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، یہ مدینہ میں بڑے بزرگ اور بڑے حضرت اقداس بنے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ مال کے لالچی لوگ ہیں، اور یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اوفا بعہدہ، عہد پورا کیا، کسی قسم کا بھی عہد ہے جی، امانت والا عہد ہے وہ پورا کیا، یا جو بھی بندے پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ بندے کا عہد ہی ہوتا ہے نا جی۔ کیوں جی؟ بندے نے، جو بھی بندے کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ بندے کا عہد ہے، جس نے بھی وہ پورا کیا، واتقا، اور حرام سے بچا، تقا کا معنی اور حرام سے بچا، بس بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقین سے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے لیا ہے، یشترون، جو لیتے ہیں اللہ کے وعدوں کے بدلے میں اور قسموں کے بدلے میں دنیا حقیر۔ دیکھ لیں، جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑ کے، اپنی ذمہ داریاں بھلا کے جو لوگ مال حاصل کرتے ہیں، اپنی قسمیں توڑ کے، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے وعدہ لیا ہے کہ تم صاف صاف دین پہنچا دو گے، صاف صاف لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، صاف صاف لوگوں کو دین پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنا یہ عہد توڑا، اچھا اس کے بدلے دین چھپا کر، کیا مقصد کیا ہوتا ہے دین چھپا کے؟ دین چھپا کے، حق نہ بتا کے، کچھ فالوئنگ بڑھ جاتی ہے بندے کی، بندہ تھوڑا سا ذرا مشہور ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ لوگ ہدیے دیتے ہیں، کچھ تحفے دیتے ہیں، کیوں جی؟ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، نام ہو جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ مولانا بہت اچھے ہیں، کوئی بھی ان سے ناراض نہیں ہے، اور سب ان کی دعوت کرتے ہیں اور یہ سب کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بے ضرر انسان ہے، بس تھوڑی تعریف شریف ہو گئی اور ذرا کسی محفل میں بلا لیا، فوٹو کھنچوا لی۔ کتنا شوق ہے، کتنی، یہ مجھے اتنا عجیب لگتا ہے، کسی کے گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ذرا تصویر کھینچے میری، ایک پاؤں گاڑی کے اندر ایک باہر، یہ ذرا ایک تصویر نکالیں، کوئی بندہ آ گیا، کوئی مشہور بندہ آ گیا، کوئی افسر، کوئی یہ وہ، اس کے ساتھ کھڑے، سر ایک منٹ، اور وہ کیا وہ لیتے ہیں سیلفی، سیلفیاں لینا، اور یہ کام، یہ کیا ہے بھائی؟
یہ مقصد ہوتا ہے دین چھپانے کا، دکھلاوا اور کچھ مشہوری تھوڑی سی، فلاں کے ساتھ میری تصویر آ گئی، فلاں کے ساتھ میری تصویر آ گئی، فلاں کے ساتھ میری تصویر آ گئی. یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا یہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا اور یہ شہرت اور یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں، 4 سزائیں ان کے لیے، اور بندہ لرز جاتا ہے یہ سزائیں پڑھ کے. اولئک لا خلاق لہم، یہ لوگ ایسے ہیں نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں. اور یہ تصویر کھینچنی ہے اتنی بری عادت ہے، اتنی بری بیماری ہے، تصویر اپنی کھینچ کے خود ہی پھر دیکھتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں. کیوں بھائی؟ تصویر کھینچی نا. یا غریب اتنے ہیں کہ سٹینڈ لینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ میں دیکھتا رہتا ہوں ہر وقت، میرے ساتھ ہے، ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوتا ہے. پارک میں سٹینڈ لینے کے پیسے توفیق نہیں، وہاں درخت وغیرہ لگے ہیں نا، تو کسی درخت کے ساتھ یا کسی جگہ پہ وہ موبائل آن کر کے نا، کیمرہ اس کا ویو اس طرح ہو جائے سیدھا، اور پھر چلتے ہیں تھوڑا سا نا ایسے سٹائل سے چل کے، پھر بھاگ کے آتے ہیں، موبائل کو پکڑ کے دیکھتے ہیں بند کر کے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں. یہ کیا جہالت ہے، یہ ٹک ٹاکر والی جو بیماری ہے، بیڑا غرق کیا اس قوم کا اس چیز نے پکڑ کے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، جو نیا سوٹ پہنا ہے تصویریں اپلوڈ کر دیں. ایسے ہی ہے نا، نئی کوئی بھی چیز پہنی ہے، چلو جی ہر بات آج موڈ آف ہے، سٹیٹس لگ گیا جی، چلو جی. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، اور سنجیدہ مسلمان بنے، اچھے مسلمان بنے. یہ فضولیات، یہ نام و نمود، یہ شہرت، یہ بہت بری بیماری ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر کسی میں یہ ہے تو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہی لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، دیکھ لیں، اور نہ اللہ ان کو قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کریں گے. اللہ اکبر، 4 سزائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. 9ویں برائی بیان ہو رہے. کل کتنی برائیاں ہیں؟ 15. اور بے شک ان میں سے البتہ ایک جماعت ہے، لفریقہ، ایک جماعت ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو. یلوون کا مطلب موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو. السنتہم بالکتاب، کتاب کی تلاوت کے وقت، کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں نا، دین کا کوئی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اپنی جو بات غلط عقیدے والی بات ہے، غلط کوئی عبارت ہے، وہ بھی تلاوت کے اندر اندر پڑھ جائیں گے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی قرآن ہی کی بات ہے. یہ بھی کوئی عربی کوئی پڑھی ہے جی، انہوں نے کوئی عربی ویچی کوئی گال کر کے. عوام سے ہم یہ سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں موڑتے ہیں. اور بے شک وہ لوگ، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک جماعت ہے، یلغونا، جو موڑتے ہیں اپنی زبانیں کتاب کی تلاوت میں. کیوں کرتے ہیں ایسے؟ تاکہ تم بھی یہ سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں نا ان کے پادری، تلاوت کرتے کرتے درمیان میں جناب قال اللہ ان عیسیٰ ابن اللہ، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے. چلو جی، لوگ ایسے سن رہے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی کتاب میں سے ہے، انجیل میں سے. وما هو من الکتاب ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وہم یعلمون، جانتے بوجھتے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ کتنی خباستیں ہو گئی؟ 9. آگے 10ویں خباست اور قباحت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جاتے وقت یہ کہہ گئے تھے میری عبادت کرنا. یہ جھوٹ باندھا ہوا تھا عیسائیوں نے. کن پر؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی بشر کے لائق ہی نہیں. ما کان لبشر، کسی بشر کے مناسب ہی نہیں.
ہاں جی، ایک تو یہ ثابت کر دیا کہ انبیاء کی ذات کیا ہوتی ہے؟ بشر. کسی بشر کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ اس کو کتاب عطا کریں. پہلے اللہ اس کو کتاب عطا کریں. پوری آیت سن لیں. کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو کتاب عطا کریں، حکم فیصلے کی طاقت عطا کریں، نبوت عطا کریں، ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کونو عبادا لی میرے بندے بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی بشر کے شایان شان نہیں. کسی بشر کو یہ بات مناسب ہی نہیں، زیب ہی نہیں دیتی ہے کہ جس بشر کو میں، ایک بشر ہے اس کو کتاب دوں، حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کونو عبادا لی میرے بندے بن جاؤ. ما کان علی بشرن، یہ بات کسی بشر اور کسی انسان کو زیب نہیں دیتی ہے. ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ کونو عبادا لی میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا. ولیکن کونو، لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں. ولیکن کونو یعنی یقولو، وہ پیغمبر اور وہ بشر تو یہی کہیں گے جسے اللہ نے کتاب و حکمت نبوت عطا کی، وہ یہی کہیں گے کونو ربانیین، ہو جاؤ تم خدا پرست، اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو. تعلمون الکتاب، سکھاتے ہو اور آگے پڑھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور پڑھتے ہو، پڑھاتے سکھاتے ہو، سکھاتے پڑھتے ہو، کتاب کی درس و تدریس کرتے ہو. تو اس لیے وہ کبھی بھی تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے گا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دے گا. ولا یامرکم، اور وہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ولا یامرکم، وہ رسول وہ کبھی حکم نہیں دے گا، کبھی اجازت نہیں دے گا کہ بنا لو تم ان تتخذو، کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو رب، فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. وہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایامرکم بالکفر، بھلا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ رسول بھلا تمہیں کفر کا حکم دیں گے. بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو، اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہو. تو کیا وہ اسلام کے بعد دوبارہ کفر کا حکم دیں گے؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنی عبادت کا کہہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کو میں کتاب و حکمت اور نبوت عطا کروں اور پھر وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف لگائے. بھلا وہ اسلام کے بعد کفر کی دعوت دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگوں اپنا تعلق کس کے ساتھ بناؤ، اللہ کے. تو صاف لفظوں میں عیسائیوں کو بتا دیا گیا کہ تمہاری کتابوں میں ڈسٹارشن ہو گئی ہے اور ان میں فرق آ گیا ہے، لہٰذا اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے نبیوں پہ جھوٹ نہ بولو. 11ویں برائی، جی 11ویں خباثت. اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب نے اس عہد کو توڑ دیا ہے جو ہر پیغمبر اپنی امت سے کر کے گئے تھے. ہر پیغمبر نے، توجہ میری طرف رہے، ہر پیغمبر وہ اپنی امت سے ایک عہد کر کے گئے تھے اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے عالم ارواح میں لیا تھا. اس آیت میں اس عہد کا اور اس وعدے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا تھا سارے رسولوں اور پیغمبروں سے کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے آخری پیغمبر تشریف لے آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم نے دنیا سے جاتے وقت اپنی امتوں کو یہی وصیت کر کے جانی ہے. سب توجہ ہے؟ جی یہ جو بھی میں نے بات کی ہے نا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ نہ آئیں تو تم نے دنیا سے جاتے وقت یہی وصیت اپنی امتوں کو کر کے جانی ہے. یہ بات اگر آپ کو یاد نہیں ہوگی نا تو آپ ترجمے میں اتنی بڑی غلطی کریں گے نا
کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی اگلی آیت میں وصیت والی بات یاد رکھ لیں. چلیں ترجمہ پڑھیں پھر بتاتا ہوں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے وعدہ. وعدے کئی قسم کے قرآن مجید میں ہیں. ایک وہ وعدہ ہے جو سارے انسانوں سے لیا گیا ہے، جس کو عہد الست کہتے ہیں نا. الستُ بربکم والا عہد 172 سورہ اعراف میں ہے. الستُ بربکم والا وعدہ. یہاں نبیوں سے وعدہ عالم ارواح میں ایک ایڈیشنل قسم کا وعدہ لیا گیا سب انبیاء کرام سے. یہ اس وعدے کا بیان ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ سب نبیوں سے لیا، سب نبیوں سے، کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، آتَيْتُكُم مِّن کتاب، جب میں نواز دوں تمہیں کتاب سے اور حکمت سے، اور تمہارا دور نبوت اور دور رسالت چل رہا ہو. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر آ جائیں تمہارے پاس رسول. کون مراد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کل ایک مہربان نے متوجہ کیا، اس کی بہت مہربانی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لینے میں اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں. سمجھ آئی؟ ہم کرتے ہیں، باقی لفظوں میں مخارج سیدھے کرتے رہتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود پاک پڑھنا ہو تو سپیڈ سے پڑھ جاتے ہیں. ہے نا ہم میں یہ غلطی؟ ہمیں یہ اپنی غلطی درست کرنی ہے. اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ، اور یہ عمر کس لیے ہے؟ درود پاک نہیں پڑھیں گے تو اور کیا کریں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اسی طرح جب لکھنا ہو، لکھتے ہوئے اکثر جب حضور کا ذکر آتا ہے تو ساتھ سواد لکھ دیتے ہیں نا. محمد لکھ کر آگے صرف سواد لکھ دیتے ہیں. پتہ نہیں سیاہی بچاتے ہیں یا صفحہ بچاتے ہیں یا ٹائم بچاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ علماء نے فرمایا ہے کہ پورا لکھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درست ہے. تو بہرحال پورا لکھنا چاہیے. اس وقت سے قیمتی وقت کون سا ہوگا جو حضور پہ درود پڑھنے میں گزر جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس سے کوئی قیمتی عبادت ہے؟ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم نے ان کے اوپر جتنا ہو سکے صبح و شام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو توجہ کیجیے جی. ثم جاءکم رسول، پھر آ جائیں تمہارے پاس میرے آخری رسول، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کریں. جو یہ اللہ نے رسولوں سے عہد لیا عالم ارواح میں، تصدیق کریں. مصدق لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہیں. لتؤمنن بہ، تو البتہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے اور مدد کرو گے. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبیوں سے کی، کہاں کی؟ عالم ارواح میں کی. اور کر کے اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا آپ اقرار کرتے ہو؟ کیا آپ اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور لیتے ہو تم اس پر میرا وعدہ. یہ لفظی سا ترجمہ کیا میں نے. اس سے زیادہ اچھا ترجمہ ہے جو مفہوم واضح کر دے گا کہ کیا تم میری طرف سے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور لیتے ہو تم عَلَى ذَلِكُمْ اس بات پر، اِصْرِی میرا وعدہ، میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری، عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو. قالوا، کنہوں نے کہا؟ سب نبیوں نے کہا. اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے قبول کیا. یا اللہ فاشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہی میں شامل ہوں، اس گواہی پر گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب تمہیں پتہ چلے گا میں نے جو پہلے باتیں کی ہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی پھرے گا اس کے بعد،
جو کوئی پھرے گا اس کے بعد، اس عہد کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی ہیں فاسق اور نافرمان۔ اب ذرا بتائیے یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں تو انبیاء کے وعدے کا ذکر کیا ہے، میں نے سب نبیوں سے وعدے لیا ہے، اور اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی پھرا اس کے بعد تو وہ نافرمان ہے۔ حل کرو، کیا نبی پھر سکتے ہیں معاذ اللہ؟ اور نبی فاسق ہو سکتے ہیں معاذ اللہ؟ نبیوں نے اپنی امتوں کو یہ بات جو میں نے پہلے بتائی ہے، اب اس کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نبیوں سے بھی لیا، اور ساتھ ہی نبیوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ اوصوا للامم، یہی عہد اپنی امتوں سے بھی لینا ہے، ان کو بھی وصیت کرو۔ اور فمن تولا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امتوں کے ساتھ ہے، نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ کوئی نبی عہد سے پھرے ہیں۔ نبیوں نے تو اپنی امتوں کو، ہر نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے کہ نہیں دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی